خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کو 2024 کا بڑا دن مبارک ہو۔ اور آج میں آپ کو خدا کے کلام میں سے اس دن کے حوالے سے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہے، اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان جو ہے اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم پہلی 7 آیات جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور پھر میں خاص 7ویں آیت کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کرسمس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں یہ اس طرح سے مرقوم ہے، یہ حوالہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے، اور اس کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے مختلف خدا کے خدام جو ہیں وہ خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوکا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم قرنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر شرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ اس پیسج میں جو خاص 7ویں آیت ہے وہ میں لوکا کے انجیلی بیان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہیں ہے، اور اس کی ماں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ساری زمینی خدمت کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند جب ہم یہاں پر اس کو بیت لحم میں دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو انگریزی میں ہم کہتے ہیں there is no place for him in Bethlehem، اور اس سرائے میں جگہ نہیں۔ تو جب ہم لوکا کے انجیلی بیان کی روشنی میں اس آیت کو دیکھتے ہیں پورے انجیلی بیان میں، تو اس سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی ہے کہ وہ آسمان سے وہ کس طرح سے عرش سے آیا اور زمین پر وہ آ کر فرشی بن گیا، اور پھر کس طرح سے زمین پر اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوا۔ اور جب ہم لوکا کے انجیلی بیان میں ہی آگے بڑھیں تو چوتھے باب میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مقدس لوکا ہمیں بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنی خدمت کا آغاز یعنی جو ہے وہ ناصرت کے عبادت خانے میں، جو خداوند کا اپنا بھی آبائی جو ہے وہ گاؤں ہے اور شہر ہے، جہاں پر خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور اسی عبادت خانے میں جہاں وہ پہلے بھی یقیناً خداوند جاتا ہوگا اور وہاں پر عبادت بھی کرتا اپنے اس یہودی دستور کے مطابق، اور ایسا ہوا کہ اس دفعہ بھی خداوند جو ہے وہ اس عبادت خانے میں جو ہے وہ آیا، اور وہاں پر آ کر اس کو جو ہے وہ یسایہ نبی کی کتاب جو ہے وہ دی گئی، اور خداوند نے یسایہ کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ پڑھا، جہاں پر یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور یہ خداوند نے جب پیسج یسایہ کی کتاب میں سے پڑھا تو پھر خداوند نے کہا کہ آج یہ والا نوشتہ، یعنی جو بات مقدس یسایہ نبی خداوند یسوع مسیح سے تقریباً کوئی 750 سال پہلے کہہ رہا ہے، وہ آج پورا ہوتا ہے۔ اور یہودی جو تھے وہ بہت دھیان کے ساتھ اس بات کو
سن بھی رہے تھے، اور جب خداوند نے کہا کہ یہ نوشتہ آج پورا ہوا، یعنی یہ مجھ میں جو بات یسایہ کرتا ہے آج وہ پوری ہوئی ہے، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ناصرت کے عبادت خانے میں لوگوں کا کیا ریاکشن ہے، بالکل جو ہم بیت لحم میں دیکھ رہے ہیں، یہی کچھ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ آگے 29ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے خداوند کو پکڑ لیا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر عباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ تیرے لیے ناصرت میں کوئی جگہ نہیں۔ خداوند کو انہوں نے شہر سے باہر نکالا اور اس کو کہ تیرے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسی طرح جس طرح سے بیت لحم میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور پھر ناصرت میں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور مقدس لوکا ہماری مدد کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا مسیح خداوند کے ساتھ ٹریول کرتا ہوا ہمیں لے جاتا ہے، اور جب ہم 8ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گلیل کی جھیل کو پار کر کے وہ دکپلس کے علاقے میں، تو دکپلس کا علاقہ کیا ہے جس کو گراسینیوں کا علاقہ بھی کہا گیا ہے۔ دکپلس جو ہے یہ یونانی لفظ ہے، اس کا ڈیکا پولس، پولس کا مطلب ہے شہر اور ڈیکا کا مطلب ہے 10، یعنی 10 شہروں کا علاقہ۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گراسینیوں کے دکپلس کے علاقے میں آیا تو یقیناً یہ وہاں پر آ کر خداوند نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ معجزہ کیا کہ ایک شخص جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ بدروہیں تھیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے مارتا پیٹتا اور یعنی کچلا ہوا ہے، جو خداوند یسوع نے ناصرت کے عبادت خانے میں یسایہ نبی کے صحیفے کا حوالہ دیا، وہ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے آیا ہے۔ وہ جو ابلیس اور گناہ سے کچلے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ آزاد کرنے کیا۔ تو یہ اس کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی واضح ڈیمنسٹریشن ہے کہ خداوند نے کس طرح سے یہ شخص جو بد رواس سے نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس کو ابلیس نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اس کو کچل دیا ہے، خداوند نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آزاد کیا ہے۔ اور وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر اس کے اندر لشکر ہے بدروہوں کا، خداوند نے ان کو نکالا، اور اس کے بعد وہ جو ہیں بدروا وہ سوروں کے غول میں چلی گئیں، اور وہاں پر جب یہ ماجرا وہاں پر لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگ بھی گراسینیوں کے علاقے کے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گرد و نواح کے سب لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو بدروہوں سے گرفتار تھا، کچلا ہوا تھا، اپنے آپ کو مارتا پیٹتا، ایک طرح کی انسانیت کی تذلیل ہے، وہ شخص جو ہے اب مکمل طور پر تندرست ہو گیا ہے، وہ آزاد کیا گیا ہے ابلیس سے۔ لیکن انہیں لوگوں نے خداوند کو کیا کہا؟ انہوں نے جمع ہو کر اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے تو چلا جا، تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت لحم میں جب وہ پیدا ہوتا ہے کرس، جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہ وہاں پر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے جب وہ پیدا ہوا۔ پھر وہ ناصرت کے عبادت خانے میں آیا تو انہوں نے کہا تیرے لیے ناصرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر خداوند کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکپلس میں گراسینیوں کے علاقے میں آیا تو انہوں نے کہا تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں سے تو چلا جا۔ اور یہ سلسلہ خداوند کی زندگی میں ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جب لوکا ہمیں اپنے انجیلی بیان کے 9ویں باب میں لے جاتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ گلیل سے کفرنہوم سے جو ہے وہ اس نے سفر شروع کر کے تو وہ جب یروشلم کی طرف جا رہا ہے تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں، تو خداوند جو ہے اس نے سامریہ کے علاقے سے شاگردوں کو کہا کہ ہم نے سامریہ کے علاقے سے گزریں۔ اگر آپ جغرافیائی طور پر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ گلیل کے بعد سامریہ ہے اور سامریہ کے بعد یہودیہ ہے یعنی یروشلم۔ تو یہودی جو تھے وہ اکثر سامریہ میں سے نہیں گزرتے کیونکہ وہ ان سے نفرت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ وہ سامریہ کے علاقے کو بائی پاس کر کے پھر یہودیہ میں داخل ہوتے تھے اگر وہ گلیل سے جا رہے ہیں۔ لیکن خداوند نے یہاں پر انٹینشنلی اپنے شاگردوں کو کہا کہ ہم سامریہ میں سے جو ہے وہ ہو کر گزریں گے۔ اور وہاں پر اگر آپ 9واں باب اور اس کی 53ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں،
لیکن وہاں پر 53ویں آیت میں یہ بڑا واضح لکھا ہے، مقدس لوکا بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ تو اتنی زیادہ ہم یہاں پر سامریوں کی جو ہے وہ نفرت دیکھتے ہیں، اور شاگردوں نے بعد میں کہا، خاص کر یوحنا اور یعقوب نے، کہ خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم آسمان سے حکم کریں اور آگ جو ہے وہ نازل ہو اور ان کو جو ہے وہ بسم کر دے؟ لیکن خداوند نے ان کو جھڑکا، شاگردوں کو کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، میں اس لیے نہیں آیا، خداوند نے کہا، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تو خداوند کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ بڑا واضح ہے۔ شاگردوں کو بھی خداوند نے کہا، میں اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں اور دنیا کے لوگوں کو جو ہے ان کو جو ہے وہ بچاؤں۔ تو ابن آدم بچانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بیت لحم میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، جب وہ پیدا ہی ہوا ہے تو ان کے واسطے، اس کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ جب خداوند جو ہے ناصرت کے عبادت خانے میں آیا، ناصرت میں آیا، تو اس کے لیے وہاں سے اس کو نکالا گیا، اس کے لیے وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر خداوند جو ہے وہاں سے نکل کر ناصرت سے جو ہے وہ گراسینیوں دکوپلس کے علاقے میں آیا، وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر خداوند کو ہم سامریہ میں دیکھتے ہیں کہ سامریہ کے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ یہی کہا کہ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، اس کو ٹکنے نہیں دیا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہم لوکا کی انجیل کے 23ویں باب میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر خداوند جب یروشلم میں اس کو جو ہے وہ پکڑا گیا، اس کا مقدمہ چلا اور اس کی پیشی، اور پھر خداوند جو ہے وہ پلاطوس جو گورنر ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو پھر پلاطوس نے یہودیوں کو یہ کہا کہ میں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا کہ جس کے باعث اس کو جو ہے یہ سزا دی جائے اس کو۔ لیکن اب دیکھیں کہ پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، اور لیکن وہاں پر لوگوں کا ری ایکشن جو ہے وہ کیا ہے، اور وہاں اگر آپ 31ویں 32ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس سے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس وہ اسے پٹوا کر چھوڑ دینا۔ مگر وہ چلا کر سر ہوتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ یعنی اگر ہم اس ٹیکسٹ کو دیکھیں، اور اگر ہم متی کی انجیل میں بھی اس کو دیکھیں، مرکز کی انجیل میں، تو وہاں پر ہمیں کہ اس کو لے جا، یہاں سے جو ہے یہ یروشلم میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ کوئی اس کو صلیب دیا جائے، اس کو یہاں سے تو لے جا۔ تو اگر ہم لوکا کی انجیل کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ جب وہ پیدا ہوا تو کیا ہے، اور پھر ہم اس کی زندگی کے جو زمینی زندگی ہے اس کا سفر جو ہے کہ کس طرح سے دنیا نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا ہے کہ اسے تو یہاں سے جو ہے وہ تیرے اس کے لیے یروشلم میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خداوند کے لیے بیت لحم میں کوئی جگہ نہیں، ناصرت میں لوگوں نے کہا کوئی جگہ نہیں، پھر اس کے بعد دکوپلس میں کہا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر اس کے بعد ہم نے سامریہ میں دیکھا کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، پھر یروشلم میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن آج ہم اس کرسمس کے موقع پر 2024 کا کرسمس ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کرسمس کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو شاید کبھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہے بیت لحم، ناصرت، دکوپلس، سامریہ اور یروشلم کا، کیونکہ اب وہ کہاں رہنا چاہتا ہے؟ اب وہ ہمارے دلوں میں۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 2 باب میں جب سمرنا کی کلیسیا کو خداوند نے جو پیغام دیا تو کیا سمرنا کی کلیسیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لودیکیا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کلیسیا کو کیا کہا۔ لگتا ہے کہ اس کلیسیا نے خداوند کو اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے، باہر ہے خداوند کلیسیا سے، اور خداوند ان کو کہہ رہا ہے کیا ہے کہ اگر دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ خداوند لگتا ہے جیسے کلیسیا سے جو ہے وہ باہر ہے، اور خداوند کلیسیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھ میں
کلیسیا کے اندر آنا چاہتا ہوں، اور خداوند نے کہا کہ اگر کوئی میری آواز سے ان کا دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یعنی خداوند اب کلیسیا کی زندگی میں، ہمارے دلوں میں، ایمانداروں کی زندگیوں میں جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارا یہ رویہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے بیت الحم اور دکپلس اور سامریہ اور ناصرت اور یروشلم کا رویہ ہے لوگوں کا کہ بھئی تیرے لیے کوئی جگہ نہیں یہاں پر۔ اور آج اگر خداوند مجھے اور آپ کو اس کرسمس کے موقع پر کہ ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے تو میں اندر آنا، یعنی وہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کرسمس جو ہے، اس کرسمس پر اگر مسیح میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، اور دنیا کے سامنے ہم کیسے مسیح کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہم شاید ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ کرسمس جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ شاید میں اور آپ بھی دکپلس اور سامریہ اور یروشلم کی طرح جو ہے وہ خداوند سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں اگر وہ اندر نہیں ہے۔ تو یہ کرسمس کا پیغام میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم اس بات کو دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی خاندانی زندگی، اپنی کلیسیائی زندگی کہ خداوند پر کہاں کھڑا ہے۔ کہیں لودیکیا کی کلیسیا کی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی سے اس کو باہر تو نہیں رکھا ہوا جہاں وہ کہہ رہا دیکھ میں کھٹکھٹا رہا ہوں اور جو کوئی میری دستک کو سن کر، کھٹکھٹانے کو سن کر دروازہ کھولے میں اندر آؤں گا۔ اور یہی میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ چیلنج ہے۔ ایک مصور تھا، اس نے تصویر بنائی، اس نے دل کے جو ہے اس نے دروازے کی اور لوگوں کے سامنے لے کر وہ تصویر آ گیا اور اس نے کہا بھی اس تصویر میں غلطی ڈھونڈو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ دروازہ لگتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھی کیوں نہیں دروازہ لگتا؟ اس نے کہا اس میں کنڈی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مصور نے کہ یہ دروازہ دل کا دروازہ ہے، اس کی کنڈی اندر کی طرف ہے، اور جب اس پر دستک دی جاتی ہے تو یہ اندر سے کھلتا ہے، اور جس میں خداوند مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ ہمارے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے۔ اگر ہم اندر سے کھولیں تو وہ ہماری زندگی میں آئے گا، تاکہ وہ جب ہماری زندگی میں آئے تو پھر لوگ اس کو دیکھ بھی سکیں کہ خداوند جو ہے وہ یہاں پر رہتا ہے۔ تو یہی کرسمس ہے۔ اگر ہم خداوند ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ کرسمس ہمارے لیے بامانی ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور خداوند کے سامنے جھکیں کہ خداوند تو میری زندگی، میرے دل میں جو ہے وہ آ اور یہاں رہ، تاکہ تو میری زندگی سے دوسروں کو جو ہے وہ نظر آئے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہم سب مبارک ہیں، اور یہ کرسمس بھی ہمارے لیے بہت ہی بڑا مبارک ہے۔ آئیے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج خداوند اس خیال کے لیے جو تیرے کلام میں سے ہے کہ کس طرح سے اس وقت مختلف جگہوں پر جب خداوند گیا تو ان کا لوگوں کا رویہ کیا تھا، لیکن شاید آج ہم مسیحی ہوتے ہوئے بہت دفعہ ہمارا رویہ بھی ایسا ہے کہ تو ہماری زندگی میں، ہم نے تجھے اپنی زندگی سے باہر رکھا ہوا ہے۔ بخش دے خداوند کہ یہ کرسمس ایسا نہ گزرے، بلکہ تو ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں رہے اور اس پر جو ہے وہ حکومت کرے، اور ہماری زندگی کا پورا اختیار خداوند تیرے پاس ہو، تاکہ تو ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے اس کا ڈرائیور ہو، اور جہاں جس طرف تو ہمیں لے کر جائے ہم اسی طرف تو خداوند تیری تابع فرمانی میں، تیری پیروی کرتے ہوئے تیرے پیچھے پیچھے چل سکیں۔ خداوند 2024 کا کرسمس ہم سب کو کلیسیائی طور پر مسیحی ایمانداروں کے ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کا ضرورت ہے، اور تو فضل بخش کہ ہم دیکھ سکیں کہ کہاں پر ہے ہماری زندگی، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیا میں۔ بخش دے کہ یہ کرسمس ایسا نہ ہو جو ہماری زندگی تجھ سے خالی ہو، بلکہ تو ہماری زندگی میں آئے، ہمارے دل کے تخت پر بیٹھ جائے، اور پھر خداوند ہم تیری تابع فرمانی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند 2024 کا کرسمس ہمیں اسی طرح سے سیلیبریٹ کرنے کا فضل بخش، مسیح خداوند کے مبارک نام سے، آمین۔